السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور یقیناً ہمارے دل اور ہمارے ذہن اس کی تیاری میں لگ چکے ہیں. اب یہی فکر اور یہی خواہش ہم محسوس کر رہے ہیں کہ رمضان کریم آنے والا ہے اور ہمیں اس کی خوب اہتمام اور تیاری کرنی ہے. برادران عزیز، ماہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے اس امت کو بہت بڑا انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہانے سے اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ حضور پاک کی امتی پر کیسے اس کو نازل کرے، کیسے ان کو آسان کرے، کیسے ان کو نعمتیں عطا کرے، کیسے اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی اعمال کو بڑا بنا دے. برادران عزیز، تو انہی اللہ کے فضل و کرم کی بارشوں میں ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کی رحمت کا رمضان کریم ہے. اس ماہ کو بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. ایک بنیادی خصوصیت اس کا بیان قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ ماہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. تو ایک طرف جہاں یہ ماہ صیام ہے، وہیں پر یہ ماہ قرآن بھی ہے. کہ ہم جانتے ہیں کہ 12 مہینوں میں کسی مہینے میں روزے فرض ہے تو وہ رمضان کریم میں ہے. باقی دیگر مہینوں میں جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید جہاں فرما رہا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، تو وہ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان کریم کے روزے ہیں. تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی عبادت کے لیے اس ماہ مبارک کو چن لیا. کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ حج کے لیے اللہ نے ایک مہینے کا انتخاب فرمایا اور اس مہینے میں حج کو فرض کر دیا کہ اب جو کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ماہ ذوالحجہ ہی میں حج کر سکتا ہے. کسی اور وقت میں جب وہ بیت اللہ شریف جائے گا، وہاں پر طواف کرے گا، وہاں پر عمرہ کرے گا تو وہ عمرہ کہلائے گا، وہ عبادت عمرہ کہلاتی ہے. لیکن اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو ان مخصوص ایام میں وہاں پر حاضر ہونا ہوگا. تو ایک عبادت کے لیے جہاں پر اللہ نے ذوالحجہ کو فرض کیا، اس کو مقرر کر دیا، تو وہیں پر
اپنی عبادت روزوں کے لیے رمضان کریم کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ تو ایک طرف رمضان کریم ماہ سیام ہے، اللہ نے اسے روزوں والا مہینہ بنایا ہے، تو دوسری طرف اللہ نے اسے ماہ قرآن بنایا ہے کہ اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا۔ اور اگر ہم تھوڑا سا تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو کلام نازل ہوئے، ان پر جو اللہ کی وحی نازل ہوئی، ان پر جو صحیفے، ان پر جو کتب اللہ نے نازل فرمائے، وہ تمام کے تمام صحیفے بھی رمضان کریم میں نازل ہوئے۔ وہ تمام کتابیں، چاہے زبور ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے تورات ہو، وہ بھی رمضان کریم میں نازل ہوئے۔ یہ خوبی رمضان کو حاصل ہے کہ جب بھی اللہ نے اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو نازل کرنا چاہا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا تو رمضان کریم میں اتارا۔ یہ ماہ رمضان کی فضائل ہیں، اس کی خصوصیات ہیں جو کسی اور ماہ کو حاصل نہیں۔ کہ یہ ماہ سیام بھی ہے، یہ ماہ قرآن بھی ہے، یہ ماہ رحمت و مغفرت بھی ہے، یہ ماہ نجات و ہدایت بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کریں۔ کچھ ہی دن ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم آج سے تیاری کریں گے، آج سے کوشش کریں گے تو یقیناً رمضان کریم میں بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں، رمضان کریم کے شروع ہونے کے بعد میں تیاری شروع ہوگی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو حق رمضان کا ادا کرنا ہے وہ نہ ہوگا۔ برادران عزیز، حدیث پاک کے واضح الفاظ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار، اور روزہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ روزہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے۔ اللہ نے روزے کو ڈھال بنا کر ہمیں دیا ہے۔ کس چیز سے ڈھال؟ حضور پاک فرماتے ہیں کہ دوزخ سے ڈھال۔ روزہ جو ہے یہ مومن کے لیے دوزخ سے ڈھال ہے، کہ جو روزے دار ہوگا اس کا روزہ قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بن کر سامنے آ جائے گا، کہ وہاں پر جو تپش ہوگی، جو گرمی ہوگی، جو عذاب ہوگا، اس سے بچا لے گا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، حضور پاک فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ برادران عزیز، اس کی کئی تفسیریں ہمارے سامنے، کئی تشریحات ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے ایک بنیادی جو بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نماز کو یہ نہیں فرمایا کہ نماز میں ہی، زکوٰۃ کو نہیں فرمایا، حج کو نہیں فرمایا، جبکہ دیکھا جائے تو نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و خیرات بھی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج میں نکلتے ہیں تو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن یہ تمام عبادات جو ہم رب ذوالجلال کے لیے کرتے ہیں، ان تمام عبادات میں رب روزے کا انتخاب فرما رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ بنو آدم کی تمام اعمال میں، تمام اس کے جتنے عبادات ہیں، اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے روزے کو یہ اختصاص، یہ خصوصیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ جب آپ اس کی تشریح اور توضیح میں جائیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ نماز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو نماز کی ایک خصوصی حالت ہے، نماز کی اپنی ایک خصوصی وقت ہے۔ اس وقت میں، اس حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔
نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور اذان کے ساتھ آدمی نماز کی تیاری کرتا ہے اور اس کی حالات نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کی تیاری کر رہا ہے، یہ بندہ مسجد کو جا رہا ہے تو نماز کو جا رہا ہے، یہ بندہ اس حال میں سجدہ قبلہ روح ہو کر کھڑا ہے تو شاید نماز میں کھڑا ہے، ہاتھ یوں باندھا ہے نماز کی حالت ہے، رکوع کا یہ کیفیت ہے نماز کی حالت ہے، سجدے میں سر رکھایا ہوا ہے نماز کی حالت ہے، تو بندے کی نماز دوسرے بندوں کو دکھتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، صدقہ ہے، خیرات ہے، جیب سے مال کا نکلنا دکھتا ہے، بندے کو دینا دکھتا ہے، اطراف والے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن حج کے لیے نکلتا ہے تو خصوصی ایام میں، خصوصی حال میں، خصوصی لباس میں نکلتا ہے، احرام باندھا ہوا نکلتا ہے، ان اوقات میں بیت اللہ میں موجود رہتا ہے اور دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ احرام بن کر نکل رہا ہے، وہ حج کو جا رہا ہے۔ تو یہاں بظاہر ہم نے ان عبادات کو دیکھا تو ان کے حالات و کیفیات نے متنبع کر دیا، بتا دیا لوگوں کو کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، لیکن ہمارے درمیان میں یہاں کچھ روزے دار بھی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ روزے میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی عبادت میں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنی بھوک کو، اپنی پیاس کو وہ برداشت کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو برادران عزیز، روزہ وہ عبادت ہے کہ جو بندے اور اللہ کے درمیان میں خالص ہے، اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہو سکتا، کسی اور کو اطلاع نہیں ہو سکتی، کوئی اور اس کو نہیں جان سکتا، رب جانتا ہے۔ اسی لیے روزے کو یہ خصوصیت رب نے عطا فرمائی کہ نماز بھی تو میری ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص میں ہی جانتا ہوں، اسی لیے روزہ میرے لیے ہے۔ اس کی دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آدمی کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ فلاں شخص دیکھ رہا ہے، فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میری عبادت کو دیکھ رہا ہے، میری قرات کو سن رہا ہے۔ اور وہاں کہیں نہ کہیں یہ ممکن ہے کہ آدمی کو دکھاوے کا خیال آ جائے، وہ آدمی اپنی قرات کو تھوڑا سا لمبی کر دے، اپنے سجدے کو تھوڑا سا لمبا کر دے، نماز کے اندر تھوڑے سے اہتمام کو بدل دے مخلوق کی خاطر، تو وہ ریاکاری میں شمار ہو جائے گا۔ اللہ ہماری عبادات کو دکھاوے، ریاکاری سے بچائے، لیکن وہاں امکان ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا، صدقہ خیرات میں امکان ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا۔ حج کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھ کر حاجی کہے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب تک کہ زبان سے بیان نہ کر دے کہ میں روزے دار ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روزے دار ہے۔ اسی لیے اس کے اندر ریاکاری میں بھی کمی ہے، اس کے اندر یہ ایسی عبادت ہے جو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ ہے، جو خالص ہے۔ اسی لیے رب نے کیا فرمایا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا بہت کم ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی ریاکاری سے بچا رہتا ہے، دکھاوے سے بچا ہوا رہتا ہے۔ برادران عزیز، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رہتا ہے، روزے کی ایک بنیادی یہ کیفیت وہ محسوس کرتا ہے، بھوک و پیاس تو اپنے ساتھ ہی ہے، لیکن اس کے روزے رہنے سے اس کے منہ میں ایک عجیب بو پیدا ہوتی ہے، اور اس بو کی وجہ بتائی گئی کہ پیٹ کا خلا ہوتا ہے، پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ایک عجیب بو لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے میں تھوڑا سا پس و پیش کرتا ہے کہ میں اگر بات کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، وہ آ رہی ہے تو لوگوں کو انکمفرٹیبل ہوگا،
ان کو جو ہے مناسب نہیں دکھے گا، وہ بے چین ہوں گے۔ تو رب روزے دار کے اس خیال کا بھی خیال رکھتا ہے، اور حضور پاک فرما رہے ہیں کہ وہ جو بو روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ رب کے پاس مشک سے زیادہ بہتر ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے، کہ جو عام بندوں کو ناپسند ہوتی ہوگی، بازو بیٹھنے والے کو ناپسند ہوتی ہوگی، خود اس کو محسوس ہوتا ہوگا کہ عجیب وہ آ رہی ہے، لیکن رب فرماتا ہے میری محبت میں، میری اطاعت میں، میری محبت میں جب تو بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، پیٹ کو خالی رکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے تیرے روزے کے اندر، تیرے روزے کے سبب یہ وہ اگر تیرے منہ سے آ رہی ہے تو جان لے بندے پسند نہ کرے کوئی بات نہیں، تیرا رب تجھے پسند کرتا ہے، اور تیرا رب تیرے اس زبان سے آنے والی بو کو بھی پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزان عزیز، سوچئے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کا رب اتنا خیال رکھ رہا ہے، تو اگر کوئی روزہ رکھ کر نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھ کر خیرات کرتا ہو، روزہ رکھ کر اللہ کی دوسری اطاعت میں لگا رہتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، ذکر کرتا ہو، تو پھر اللہ کتنا پسند کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی بو کا بھی رب خیال کر کر اس کے دل کو مرہم لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید لوگ تجھے ناپسند کریں، لیکن یاد رکھ لو تمہارا رب تمہیں پسند کرتا ہے، تمہارے روزے کو تمہارا رب پسند کرتا ہے۔ برادران عزیز، تو روزہ ایک تو جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ خود رب عطا فرمائے گا، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو رب کے لیے خالص ہوتی ہے، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے رب نے ایک خصوصی دروازہ بنا رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے رب نے ایک خصوصی جنت کا دروازہ بنایا، خصوصی جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے بنایا ہے، اور اس کا نام رکھا ہے ریان۔ جب حشر کا میدان ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے سب کے سب جمع ہوں گے، تو وہاں پر رب کی طرف سے آواز ہوگی الصائمون، روزے داروں اٹھ جاؤ، اے روزے داروں، انہوں نے دنیا میں رب کے لیے روزہ رکھا ہے، اب وہ اٹھ جاؤ۔ رب کے اس فرمان پر، اس ندا پر سارے روزے دار اٹھ جائیں گے، صف پر صف ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور ساری کے سارے مخلوق دیکھے گی کہ یہ روزے دار ہیں، یہ انہوں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ ایک تو خصوصیت وہاں بھی بیان ہوگی، اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے سے داخل ہو۔ جنت میں داخل ہونے والوں، روزے داروں، اس جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں جب سارے روزے دار ختم ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا ہاں چلو بھئی یہ دروازے کو اور کوئی استعمال کر لو، نہیں، اللہ اس کو بند فرما دے کہ صرف روزے داروں کے لیے دروازہ، اسپیشل انٹری ان کے لیے، خصوصیت ان کی سارے محشر کو بتائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک خوشخبری یہ بھی مل رہی ہے کہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ جو بندہ روزے دار ہوگا، اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہوگا، وہ جنتی ہوگا، اور جنت میں خصوصی مقام پائے گا، خصوصی دروازے سے جائے گا، حشر کے اندر عزت و احترام اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ میرا درد عزیز، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے۔ آج لوگوں کو روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی، رمضان کے روزے رکھنے میں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوان بھائی بس وہ پیش کر رہے ہیں، تردد میں ہے، سوچ رہے ہیں، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہم روزہ رکھنا ضروری ہے؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ کفارہ دے سکتے ہیں کیا؟ صدقہ دے سکتے ہیں کیا؟ اگر ہم کچھ اس کے بدلے دے دیں تو کیا روزہ رکھنا ہم کو چھوٹ دیا جائے گا؟ ان کو جاننا ہوگا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا فرمایا حضور پاک نے کہ جس نے رمضان کریم کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں تقوی پرہیزگاری ہو، جس کا دل صاف پاک ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں 30 دن روزے رکھے، حضور پاک فرماتے ہیں غفر ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کچھ اس نے سابق میں گناہ کیے تھے ان 30 روزوں کے بدلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 30 روزوں کے بدلے سارے گناہوں کو معاف۔ برادران عزیز، یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ یہ 30 دن تو گزرنے ہیں، گزر ہی جائیں گے، لیکن اس سے ہم کیا کما سکتے ہیں؟ اس سے ہم اپنے آپ کو کس طور پر، کس راستے پر، کس مقام پر پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اس بارے میں کبھی غور کیا کہ یہ دن تو گزرنے ہیں، ہم روکنا چاہیں تب بھی گزریں گے، ہم اگر اس کا اہتمام کریں تب بھی گزریں گے، لیکن جو اہتمام کر لیتا ہے، حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اہتمام کر لے گا، اگر وہ 50 برس کا ہے، 60 برس کا ہے، 30 برس کا ہے، 40 برس کا ہے، اب بندے مومن کو یہاں پر خیال آ گیا کہ مجھے شاید اہتمام کرنا چاہیے، اور اس نے اب رمضان کی تیاری کر لی، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیا، بالکل تیار کر کر اب رمضان کے روزے بڑے اہتمام سے رکھ رہا ہے، ایمان کے ساتھ رکھ رہا ہے، گناہوں سے بچتا ہوا رکھ رہا ہے، تو پھر حضور پاک فرماتے ہیں تمہارے یہ 30 روزے تمہارے سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو میٹ دیں گے۔ 30 سال کے روزے 30 دن میں مٹ جائیں گے، 40 سال کے روزے 30 دن میں مٹ جائیں گے، 50 سال گناہ کر رہے ہیں، اگر آپ 30 دن روزے رکھیں گے سارے گناہوں کو رب میٹ دے گا۔ سوچئے برادران عزیز کی اس کی اہمیت کیا ہے کہ آدمی گڑ گڑاتا ہے، رب کے سامنے پیش ہوتا ہے، رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں معلوم نہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہاں پر حضور پاک گارنٹی دے رہے ہیں اگر کوئی ایمان کے ساتھ روزے رکھ رہا، اگر گناہوں سے بچتا ہوا روزے رکھ رہا ہے تو پھر یقیناً اللہ اس کے تمام گناہوں کو میٹ دے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزوں سے دور ہیں، رمضان کے اہتمام سے دور ہیں، رمضان کی اہمیت ان کے پاس نہیں ہے، عام زندگی جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی رمضان بھی گزار رہے ہیں، ویسے ہی صبح ویسے ہی شام ہو رہی ہے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لیکن آج تبدیلی آنی ضروری ہے، لیکن کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پھر رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن آج اگر ہم رمضان کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گا، اللہ ہمیں اپنا مقرب بنا لے گا۔ یہ رمضان کے روزے ہیں برادران عزیز، ایک طرف جہاں ہم نے رمضان کے روزوں کی اس برکت و اہمیت کو جانا، تو دوسری طرف حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ الا الجنہ، کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کئی ایسے روزے دار ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو بھوکے رہتے ہیں، بظاہر تو پیاسے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید مجھے فضیلت مل جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی، مغفرت مل جائے گی، جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، جنت کا مشتہ مل جائے گا، لیکن نہیں ملتا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں لیکن روزے کا جو اہتمام ہونا ہے وہ اہتمام نہیں کرتے، ان کا پیٹ بھوکا رہتا ہے لیکن زبان، آنکھ، ہاتھ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتے۔
وہ بھوکے تو رہتے ہیں لیکن گناہوں سے بچتے نہیں. ان کے زبانوں میں جو تیزی پہلے تھی وہی تیزی باقی رہتی ہے. ان کی زبانیں کسی کا دل توڑنے سے محفوظ نہیں رہتی. ان کے ہاتھ کسی پر ظلم کرنے سے محفوظ نہیں رہتے. ان کے قدم گناہوں کے راستے سے نہیں بچتے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ جو روزہ رہ کر اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، ہاتھ کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اپنے جسم کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہوں کافی ہے، میں زبان سے کچھ کہہ دوں کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی کو تکلیف دے دوں کوئی بات نہیں ہے، تو حضور پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے گناہگار کے لیے تو روزے کی حالت میں گناہوں سے نہیں بچتا ہے، اس کے لیے صرف بھوک و پیاس ہے. اسے روزے کی اجر، روزے کا ثواب نہیں ملے گا اگر وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے. تو برادران عزیز، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ مطلب ہے اللہ کی اطاعت میں رہنے کا. روزہ مطلب ہے گناہوں سے بچنے کا. روزہ مطلب ہے کہ نگاہوں کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پیر کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، کہ برے خیالات دل میں نہ آ پائے. ہاتھ اٹھے تو اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں اٹھے، قدم چلے تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں چلے، نگاہ اٹھے تو اچھے کام کے لیے اٹھے، گناہوں سے بچتے ہوئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رمضان کریم کے آنے کے باوجود گناہوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی خطاؤں میں کمی نہیں ہو رہی ہے. لوگ بے راہ روی سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں، صحیح راہ پر نہیں لا رہے ہیں. اسی لیے تو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کا اہتمام نہ کرو گے، اگر تم اپنے آپ گناہوں سے نہ بچاؤ گے، اگر اپنے آپ کو تم روزے میں رکھ کر بھی گناہوں میں ڈالو گے، تو پھر یاد رکھو روزے کا ثواب تم کو حاصل نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں. برادران عزیز، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. یہاں سے اپنے آپ کو عادت ڈالیے. ہماری تبدیلی آج سے شروع ہونی چاہیے، کل سے شروع ہونی چاہیے، رمضان آنے سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے کہ رمضان کریم آئے تو پھر ہم اس کے لیے تیار ہوں، کہ وہاں ہمیں ہمارے مزاج میں یہ نہ ہو کہ نماز کہاں پڑھے، قرآن کہاں پڑھے، ذکر کہاں کرے، بلکہ ہمارا شوق اشتیاق بڑھ جائے. اسی لیے ہمیں ابھی سے نمازوں کی باجماعت پڑھنے کی پابندی کرنی ہوگی. برادران عزیز، حضور پاک رمضان کی برکتوں میں یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس دنیا پر رمضان کی پہلی رات نظر کرم ڈالتا ہے، اس امت پر نظر کرم ڈالتا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے، جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا، پھر وہ جہنم میں نہیں جاتا. تو ہمیں یہ بات کو سوچنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی کہ ہم اس وقت رب کی بارگاہ میں موجود رہے، اللہ کے سامنے موجود رہے جب رب کا نظر کرم ہم پر ہو. رب نظر کرم کر رہا ہے، رب کی نظر، رب کی رحمت ہمیں ڈھونڈ رہی ہے اور ہم غفلت میں سو رہے ہیں، تو پھر ایسی نماز، ایسی غفلت کی زندگی کس کام کی؟ سوچئے کہ اس وقت ہم رب کے ذکر میں موجود ہو جب رب کی رحمت عام ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی آواز دیتا ہے، ہر رات آواز دیتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ رمضان کے دنوں میں جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں، وہیں رات میں رب کے سامنے پیش ہو، عبادات کے گزاریں. آج ہمارے بچے رمضان کی راتیں غفلتوں میں گزار رہے تھے، بازاروں میں گھومنے میں گزار رہے ہیں. آج ہمارے بچے رمضان کی تیاری چھوڑتے ہیں یا پھر رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو باہر گھومنے کی تیاری کرتے ہیں، کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں. کھانا پینا غلط نہیں ہے،
لیکن وہ کھانا پینا جو آپ کو عبادت سے غفلت میں ڈال رہا ہے وہ مناسب نہیں۔ اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کر رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں، رب کو منا رہے ہیں یا پھر کیا کما رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ رمضان کریم آنے والا ہے، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں اور تراویح کے بارے میں، قیام رمضان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ہم سنتے رہیں گے۔ لیکن کیونکہ رمضان کریم آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اہتمام کرنا ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا بات ضروری ہے، جانیں کہ ضروری ہے روزہ رکھنا۔ ہر مسلمان مرد عورت جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، جو صحت مند ہے، اس پر روزہ رکھنا ضروری اور فرض ہے، اور روزہ چھوڑنے والے کے لیے بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو بے وجہ بے سبب روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، روزہ رکھنا ہوگا اور اللہ کو منانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پڑھ رہے، موت ایمان پڑھتے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، میں نے اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتے مانا، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہم میں جو مخروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام اور مرضی بنا، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔